الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عشق رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ وہ سینہ بہت آباد اور روشن ہے جس سینے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور الفت کا چراغ روشن ہے، اور وہ سینہ و دل ویران گھر کی طرح ہے کہ جس میں آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دیپ روشن نہ ہو۔ کریم نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار وہ کامل مومن نہیں جس کو میری ذات سے محبت نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، والناس اجمعین، دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ اور پھر مسلمان ماں باپ کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طریقہ، اور بلکہ میں کہا کرتا ہوں سلیبس دیا پڑھانے کا، کہ مسلم معاشرے کے ماں باپ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں۔ ایک اپنے نبی کی محبت، دوسرا نبی پاک کی آل پاک کی محبت، اور تیسرا فرمایا قرآن۔ مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، یہ ہم سب کا دعویٰ ہے، لیکن دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بندے کو یرکان ہوا ہو نا تو اس کی آنکھیں اور چہرہ زرد ہوتا ہے، بخار چڑھا ہو رنگت ہلکی ہو جاتی ہے اور ہاتھوں سے تپش ظاہر ہوتی ہے، شوگر کا مریض اچھا بھلا صحت مند ہوتا ہے، اس کا جسم گھل جاتا ہے۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مرض کسی کو لگیں تو سامنے دکھائی دیتے ہیں، اگر کسی کو عشق کا مرض لگے تو نظر تو آنا چاہیے نا کہ اسے عشق کا روگ لگ گیا ہے۔ ہاں انشاءاللہ یہ پانی کی بوتل دی یہاں پر۔ بڑی مہربانی یہ کنج ہو سکتا ہے جناب کہ عشق دا روگ لگ گیا ہوئے اور پتہ نہ لگے کہ عشق دا روگ لگ گیا ہے۔ شکر دوپہر کہ جدوں پرندے بھی آلڑیاں چ نہ نکلن، لوگ بھی گھراں چ رک گئے ہون، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اونٹنی دی مہار پھڑ کے تے وڈے میدان وچ چکر لا رہے ہیں، پسینوں پسینی ہو گئے، اونٹنی بھی پسینے چ شرابور ہے۔ تو لوکاں پوچھیا امیر المومنین دے لخت جگر کی کردے پے ہو؟ انہاں کہا مین بھی نہیں پتا۔ ایک دن انج دوپہر ویلے اس میدان وچ میں جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا کہ حضور گورے گورے قدماں نال طواف فرما رہے ہیں، تو مینوں آج وہ ادا یاد آ گئی تو میں اسے ادا نو ادا کردا پیا۔ سبحان اللہ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف چ لکھیا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز مبارک بھی معجزہ ہے۔ حضور مسجد پر نور وچ واز فرماندے تے آواز گھراں وچ سنائی دیندی بغیر سپیکر تو شاید کوئی بندہ بسیتے کھلوتا سی، سرکار انہوں فرمایا کہ بہ جا، تے ایک صحابی پاک گلی وچ آندے پے نے تے انہاں دے کنی بھی یہی آواز پہ گئی کہ حضور فرمایا بہ جا، وہ گلی وچ ہی بہ گئے، گلی وچ ہی بہ گئے۔ مسجد چو کسی آون والے پوچھیا جناب تسی بیٹھے ہو کہ مالکاں دی آواز آئی ہے کہ بہ جا، تو انہاں آکھیا حضور تہن تے نہیں فرمایا ہے، تے مسجد کھلوتے ہویا بندیاں نو فرمایا ہے۔
تو وہ فرمان لگے کہ اسی یہ بہانے سکھے ہی کوئی نہیں، اسی یہ بہانے سکھے ہی کوئی نہیں۔ جدو مالکاں دی آواز جو آ گئی کہ بہ جا، تے پھر پوچھن دا تے ٹائم ہی کوئی نہیں نا کہ کنوں فرمایا ہے کنوں نہیں فرمایا ہے۔ جدو سن جو لئی ہے کہ اسی بہ کے چلا۔ اے مینوں قبلہ نے جدو کھڑے ہو کے آکھیا تے نہ آکھیا اردو بدل دے تے پنجابی چ ہو جا، ہے تے پنجابی تو اگے تے فارسی ہے، تو تہاڈی آواز تے سبحان اللہ عربی وچ ہی رہے گی، پاویں میری بولی پنجابی ہو گئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ سمجھ آندی پئی جے گل دی؟ اسی طرح ہی ماہ شوال وچ عشق محبت دیاں گلاں نال بھریا ہویا غزوہ پیش آیا، غزوہ احد۔ تسی ایتھے ویکھو ایک ایک وچ عشق تے محبت ایک وکھرے رنگ نال نظر آندا ہے۔ سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑا کے ٹور دے سن، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ میں بھی میدان احد چ جانا ہے۔ انہاں دے صاحبزادے آکھے ابا جی جدو اسی جو جاندے پے ہاں تے تسی معذور بھی ہو۔ انہاں آکھیا نہیں میاں تساں اپنی شہادت پانی ہے تے میں آپ شہادت دا مقام پانا ہے۔ صاحبزادیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ شکایت پیش کر دیتی کہ حضور والد صاحب نو سمجھاؤ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معذوراں اتے تے جہاد فرض نہیں ہے، تین تے اللہ والوں ہی چھٹی لبھی ہے۔ انہاں دو گلاں بڑیاں سونیاں کیتیاں، دیکھو جتھے عشق دا دیوا بلدا ہوئے ہیں، عرض کرن لگے میرے کریم اے تھوڑی جی دی نا جی تراخی جی مٹایا جے، انہوں اور سافٹ کریا جی آواز نو جتنا ممکن ہوئے تو اڈے کڑو۔ انہاں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ میرے آقا مینوں شہادت تو محروم نہ فرماؤ، تے فرمایا تو معذور ہیں کی کریں گا؟ عرض کی تھی میں رب دی جنت چ بھی لگڑا کے ٹرنا چاہنا، میں رب دی جنت چ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا شوق شہادت ویکھ کے اجازت عطا کر دیتی۔ گھر تشریف لے آئے نا تے میاں بیوی دا تعلق بے تکلفی دا ہوندا ہے، کھلیاں ڈلیاں آپس چ گلاں ہو جاندیاں۔ تو انہاں آکھیا تو ساڈی گل منی کوئی نہیں، انہاں آکھیا نہیں میں جانا ہی جانا ہے، ہن تے مالکاں بھی اجازت دے دیتی۔ تے زوجہ پاک نے تھوڑا جہا نا غصے وچ آ کے آکھیا ہن میدان چو نس کے نہ آ جائیں۔ اے جملہ سنیا جی تسا؟ انہاں ہاتھ چکے، عرض کی تھی مہربانہ میرے دل نو تو ہی جاندا ہے، تے میں ہن تیری بارگاہ وچ یہی عرض کردا ہے کہ مینوں اوتھوں واپس شہر وچ نہ لے آویں، میں ہن تیری راہ چ جاندا پیا۔ تو سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد وچ شہید ہوئے۔ شہداء دے مبارک جسم جدوں شہر پاک لیاون واسطے سواریاں تے رکھے گئے تے انہاں والی سواری دا رخ جدوں شہر وال کردے سن تے ٹردی نہیں، تے پھر میدان احد وال کر دین تے ٹرن لگ پیندی ہے۔ صحابہ پاک نے بارگاہ وچ عرض کیتی حضور عمر نال اے گل ہوندی پئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جدو گھروں ٹریا سی تے اس کوئی دعا منگی سی؟ عرض کی تھی حضور اے دعا منگی ہے، تے فرمایا اے دی دعا قبول ہو گئی ہے، ہونے نے شہر کوئی نہیں جانا۔ عشق محبت اے دے تو اے گل بھی معلوم ہوئی کہ عشق دی عمر بھی کوئی نہیں ہوندی۔ آہستہ بول دیو، عشق محبت دی اے نہیں ہے کہ کوئی بندے نے کوئی 23 24 سالاں وچ ہونا ہے موڑوں نو کوئی عشق ہونا ہے، اے گل نہیں ہے۔ اے احد دی تیاری ابن کثیر البدایہ وچ لکھیا، باقی محدثین نے نقل کیتا، وہ آندے نا آپا انٹری ٹیسٹ ہونا ہے جی، تے انٹری ٹیسٹ ہوندا پیا ہے 13 سال دے لڑکے لائناں وچ کھلو گئے کہ حضور سانو بھی نال لے جاؤ۔ سرکار فرما تو بھی مڑ جا، تو بھی مڑ جا، اے تیرے جاون دی عمر کوئی نہیں۔ تے اگلی گل ہے نوجوان سنیا جے دل دے کناں نال،
حضرت رافع اور حضرت سامورا رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دیاں عمراں 15 سال دے نیڑے سن تے اے پچھلیاں لائناں وچ نا پنجیاں دے بل پیراں دے پنجیاں بل اچے اچے ہو کے کھلوتے سن تاکہ وڈے ویکھیے تے حضور سانو بھی اجازت عطا کر دیں. کیا بات ہے. جدوں واری آئی نہ فرمایا تسی بھی واپس ٹر جاؤ. انہاں کی حضور اجازت دے دو. فرمایا نہیں تہاڈیاں عمراں انیاں کوئی نہیں تسی موڑ جاؤ. اے رون لگ پے. حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تے سفارش آ گئی. ویکھیا جے سفارش کی ہے. حضور رافع نو تیر چلاون دا وال ہے. یہ تیر صحیح چلاندا ہے تے نشانے تے لاندا ہے. فرما چل تیر انداز ہے تے اینو اجازت ہے. حضرت سمورا بھی روندے روندے آئے حضور اینو جو اجازت دیتی ہے تے میرے تے بھی کرم کرو. فرمایا اے تے تیر چلانا جاندا ہے تاں اجازت دیتی ہے. عرض کیتی حضور میں اے دے نالوں تگڑا ہاں میری اے دے نال کول کرا لو. سرکار اقدس علیہ السلام نے فرما کرو کشتی. انج محسوس ہوندا ہے جویں حضرت سمورا رافع پاک نو آندے ہون کہ یار تیرا تے کام ہو ہی گیا ہے جے میں تینوں نہ بھی ٹا سکاں تے ٹہ پئیں تاکہ ساڈوں بھی اجازت مل جائے. اے عشق ہے. آواز آ رہی ہے بھائی صاحب؟ اے کی ہے عشق. آ جناب گھروں ٹرے اتھوں تے ایتھے تکر ساڈے تے پھل وسن ایڈی سونے ممبر تے بٹھا دیتا ہے تے سامنے جناب پھلاں دی سیج ہے. بڑا محبت نال انہاں نے کھانے دا انتظام کرنے والے جناب کھانا پکایا ہے. خوبصورت مسجد ہے. ایتھے بہ کے عشق دا نعرہ لانا کیڑا اوکھا کم ہے. اے صاحب تے میں تہاڈے نالوں بڑا عاشق بیٹھا ممبر اُتے. یہ کوئی اوکھا کم نہیں. عشق کرن والے کر گئے. کرن والے کر. اے ویکھو اج پہلی رات ہے اس لاڑے دی. پہلی رات بعد از نکاح شادی دی پہلی رات تے سہجے عروسی اتے سیج اتے تے ادھرو گلی چ آواز آ گئی حضور دے قاصد دی کہ ٹرو جی نکلو باہر. حضور فرمایا ہونا ہی جانا ہے. کدھر؟ میدان احد وال. تے پہلی رات دا لاڑا کی ارمان ہوندے نے کی سوچاں ہوندیاں نے کی جذبات ہوندے نے. اسی ویلے ہی اپنی زوجہ پاک تو علیحدہ ہوئے کہ بس مالکاں یاد فرما لیا. ایک کہنا سوکھا ہے. اسی تے ایک کہہ کے تھک گئے کہ میاں نکاح حضور دی سنت پا کے مہندی دا دے نال تعلق کوئی نہیں, ناچ گانے دے نال تعلق کوئی نہیں, ہوائی فیرنگ دے نال تعلق کوئی نہیں, شراب نوشی دے نال تعلق کوئی نہیں. تے کہہ بھی اسی غیراں نو نہیں رہے مسلماناں نو آکھدے پئے ہاں تے ہجے نہیں مندے پئے. عشق اے ہے کہ پھلاں والی سیج اتوں مقتل گاہ واسطے اٹھ کھلوے تے غسل فرض ہو گیا. ایک خیال ہے کہ غسل کر لئیے پر دوجے پاسوں عشق تگڑا کر کے آندا نہیں اخے جدو مالکاں دے حکم آ جان پھر تخیرہ نہیں کری دیا. زیرہ پائی ٹر گئے. یہ سرکار علیہ السلام جدو احد وال تشریف لے گئے نے تے فجر دی نماز حضور دی ذات پاک نے رستے وچ ادا فرمائی ہے. میدان احد وچ یہ پہلی رات دا لاڑا دشمناں نال لڑدیاں ہویاں جان دا نذرانہ پیش کر دیتا. نام ہے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. تے سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ نو لبو. اگلے لفظ غور نہ سنیا جے. حنظلہ نو لبو. مینو اللہ کریم دے دربار چو خبر آئی ہے کہ حنظلہ بے غسلہ گھروں ٹور پیا ہے تے اللہ دے فرشتیاں نے انہوں اللہ دے حکم نال غسل دیتا ہے. تے لقب کی پایا اس لاڑے نے پھر غسیل الملائکہ. او ہستی جنہوں اللہ دے فرشتیاں نے غسل دیتا ہے. عشق اے دا نا ہے, محبت اے دا نا ہے. اچھا
احد دے شہیداں وچوں ایک نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. نوجوانوں ذرا غور نال سنیا جی، آواز تانوں صحیح آندی پئی ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر، بلے بلے بلے، سونا سنکھا گبرو جوان، مکہ شریف دے وچ لگژری زندگی گزارن والا شہزادہ. ایک سوٹ سویرے پانا ہے تے ایک شامی. تسی اج بھی اندازہ کرو نا، سویرے تے شامی سوٹ بدلنا اج دے دور وچ بھی ہر ایک بندے دے اختیار دے وچ نہیں ہے. مطلب کی کرے گا وہ جو کل والا ہی موڑ پا لے گا تو کیڑی گل. یہ تو سہ سارے ہون سویرے اور سوٹ پایا شامی اور جی اس پگ بننی ہے جی پگ کسے مکے دے جوان دے سر تے نہیں. سواری سارے نالوں منفرد. تے اگلی گل خوشبو، دنیا دی مہنگی ترین منفرد خوشبو بھی حضرت مصعب بن عمیر لاندے سن. تے گلیاں چو لنگنا تے لوگ اڈیاں چک چک کے ویکھنا کہ حسن دا پیکر ٹریا جا رہا ہے. اس حسین نو حسن تے حسن لب گیا کہ این جوانی وچ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی نصیب ہو گئی. کلمہ پڑھ لیا. ابتدائی دور چ کلمہ پڑھنے والے وچ شامل نے. ہجے اپنا اسلام لکویا، حضرت عمر پاک نے ہجے کلمہ نہ پڑھیا، اسلام اپنا لکویا ہے. وہ کسی رشتہ دار نے ویکھ لیا کہ اے مسلمانہ وانگو عبادت کردا پیا ہے. ماں چاواں نال تیار کر دی سی. ماں نے وال بھی آپ بانے جدہ ہوندا ہے نا بچے نو تیار کرنا، لاڈلا ترین پتر. تے جدو پتہ لگا وہ ساڈے آندے نا ہتھاں وچوں نکل گیا ہے، جدو پتہ لگا کہ اس کلمہ پڑھ لیا ہے تے مائی نو غصہ چڑھ گیا. مصعب بن عمیر نو کمرے چ تاڑ کے تے باہروں تالا لا دیتا. جدن موقع لبا نکل کے ٹر پے. مدینہ پاک دے پہلے استاداں وچوں حضرت مصعب بن عمیر دی شخصیت ہے. تے اگلی گل اسد الغابہ دی سناندا پیا. جملہ علماء میرے دائیں بائیں تشریف رکھتے ہیں، انہوں سبق سنان دی گل نہ سادات اکرام نے. اس تو اگے مینوں اور تشریح دی لوڑ کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ارشاد دا پیش کردہ پیا، میں مکے وچ ایہو جہا سجیا بنیا بندہ نہیں ویکھیا. ساڈے آندے نے سوٹڈ بوٹڈ، کمال درجے دی لک، غضب دی پرسنالٹی. تے پھر کی نتیجہ نکلیا اے سنیا جو غور نال. اسد الغابہ وچ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد انور چ جلوہ گر نے تے مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی حاضر نے. تے اوہی مصعب بن عمیر حضور دی بارگاہ وچ آئے. وجود تے ایک چادر لئی ہوئی ہے تے چادر چ جگہ جگہ چمڑے دے ٹانکے لگے ہوئے ہیں. دیکھا نا سبحان اللہ کہنا. میں نہیں آنا تو سب بھول گئے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ایتھے تک سمجھ لے جانی بڑی ضروری ہے. ٹوری خوبصورت فیشنیبل زندگی گزارنا والا کلمہ پڑھن تو بعد یہ حال ہے کہ چادر لئی ہے مدینہ پاک وچ جنوں جگہ جگہ تے چمڑے دے ٹانکے لگے. چمڑے دے ٹانکیاں دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ کپڑا جدوں استعمال ہو کے بالکل ہی کمزور ہو جائے تے وچوں برکیاں نکل آندیاں نا، اوتھے چمڑا رکھ کے اونوں سی دیندے سن تاکہ اے سوراخ فل اپ ہو جائے. حضرت مصعب بن عمیر اس حال وچ آئے تے اگلے لفظ میں او سنان تو پہلے اے کہاں گا مصعب بن عمیر دا مل پہ گیا. سرکار جدوں نگاہ پاک چاہ کے مصعب بن عمیر نو ویکھیا نا تے حضور دیاں مبارک اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. اور حضور اشارہ کر رہے ہیں اے ہے مکے دا گبرو تے حسین و جمیل، ویکھو انہیں ساڈے عشق چ کی حال بنا لیا. 2024 چ جڑا ساڈا عشق ہے عمرے تے ٹر گیا ہے ساڈا منڈا کھنڈا نوجوان جنہیں اپنے والاں دے پاس شب بنائے نے تے ساڈے کولوں مسئلہ پوچھدے نے آکھے کوئی انج دی راہ ہے کہ ٹینڈ نہ کرانی پوے. میں مذاق نہیں کردا پیا. کس چیز دی فکر ہے؟ مینوں کئی ایسے لوگوں نے مسئلہ پوچھیا
کہ میرا 3 مہینے 4 مہینے بعد بیاہ ہے تے ہن گھر دے کہندے نے ساڈے نال عمرے تے ٹر جا، تے میں وال نہیں کٹانا چاہتا کیونکہ شادی والے دن خوبصورت وکھنا چاہنا، تے لہذا کوئی اے دا کوئی حال اور ہوے، ماڑے جے وال کٹا لئیے۔ اندازہ کرو جتھے والاں دی فکر پہ جائے اوتھے جانا کون دیندا ہے؟ کی سمجھ آئی جناب؟ عشق تے او ہے نا جیڑا سیج تو اٹھ کے ٹر پیا، محبت تے او دا نام ہے، واہ رفتگی تے او دا نام ہے، تے سانو والاں دی فکر پہ جائے۔ اج بھی مغرب چوں ایس داڑھی پاروں کوئی سٹائل آ جائے، اے ویکھو نا ہن آئے ہوئے نا سارے، ادھروں ماری جی بریکی ادھروں بریکی، کدی ٹھوڈی تے وال، کدی اے بچی والے وال ماڑے جے ودات تے باقی شیو کر لئی، کدی پوریاں مچھاں، یعنی کوئی بندہ شو بز دی دنیا دا او فنکار، گلوکار، موسیقار، کھلاڑی ہوئے، او دی کوئی او دا سٹائل والاں دا ہوئے یا منہ دا بنایا۔ ساڈا منڈا اس نو اختیار کرن چ عزت سمجھدا ہے کہ جے دن واسطے نہ تج پڑھدا حضور میں توڑا عاشق ہاں، میں تو جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، انہاں دی سنت پاک بھی چہرے تے سجان لگیا دا مینوں اخی شرم آندی ہے، پتہ چلیا کہ ہجے عشق زبان دی نوک اتے ہی کھلوتا ہے، اے حلق تھلے اتر کے دل تک کوئی نہیں آیا، جے دل تک آ جاندا تے پھر حال مصعب بن عمیر ورگا ہوئے کہ ٹاکیاں والا سوٹ پا لیا، لگژری زندگی نو ختم کر دیتا، اور بالآخر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احد دے میدان وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ کیا عشق ہے، کیا محبتاں۔ ان عاشقاں وچوں ایک عاشق ہے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اج تنوں مین پتہ ہے جڑے نا تسی سن دے پیو گھٹ سن دیو، مین پتہ ہے معذرت دے نال ساڈیاں غلطیاں نے، اللہ سانو معاف کر دے۔ شماس بن عثمان نام ویسے انہاں دا بھی عثمان ہی ہے۔ مکہ شریف وچ پادریاں دا ایک گروپ آیا، انہاں وچوں ایک نوجوان پادری سی بڑا سوہنا سنکھا، تے او دا نام سی شماس، تے مکے دیاں گلیاں وچ حال پہ گئی کہ ایک پادریاں دا گروپ آیا ہے، انہاں وچوں ایک جوان پادری ہے شماس، بڑا ہی سوہنا ہے، تے جڑے شماس دی میں گل کردا پیا نا، انہاں دا چاچا انہاں آکھیا تسی اے شماس ویکھیا ہے، ایک شماس اور بھی ہے، او میں تانوں وکھاواں۔ او انہاں نو چاچا لے کے آیا، یعنی حضرت سیدنا شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جوان ہے، انہاں کہا آ شماس ویکھو، جدوں لوکاں نے انہاں نو ویکھیا نا، انہاں آکھیا پادریاں والا شماس تے اے دے اگے شے ہی کوئی نہیں، ایڈا حسین و جمیل، مکے دی کان وچ ایڈا عشق لکیا پھردا ہے، اس شماس نو بھی حضور دی غلامی دا شرف لب گیا۔ مصعب بن عمیر بھی سونا، وہ قاضی لوک شوک جناب، کیڑی منہ دی خوبصورتی، فیس ویلیو، اے دے پیچھے مر گئے، ایتھے فیس ویلیو والے حضرت مصعب بن عمیر دی تانوں گل سنائی، ہن ایس سونے حسین دی گل سناندا پیا، اسی کیڑیاں صورتاں لے کے بہ گئے جنہاں دی حفاظت کرنی ہے۔ بابے رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف وچ فرمایا، انہاں آکھیا اے جڑیاں اوپر والیاں شکلاں پیچھے تو مردا پھرنا ہے، اے پانی اتے بنے ہوئے نقش و نگار نے، ہلکی جی لہر اٹھدی ہے تے اے نقش مک جاندے، اس ذات نال محبت کر جنوں فنا ہی کوئی نہیں، جڑا ہمیشہ ہے، باقی ہے، موجود ہے۔ تو حضرت شماس دامن اسلام چاہ گئے، لیکن روک کے گل پوچھا اے ایریے نو میریاں گلاں دی سمجھ آندی پئی ہے نا، تسی تے بعض بندے تے سر بھی نہیں ہلایا، بعضاں تے ہلا دیتا ہے، میں اس باقیہ نو پوچھ دو گل دی سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ۔ حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ بھی احد دے جان نثاراں وچوں ایک کے، جدو جنگ دا پاسا پلٹیا نا تے اے حضور دی پہرے داری وچ حاضر رہے، تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو گلاں تہاڈے نال کرن لگا ہے، غور نال سننا، میرے آقا نے فرمایا کہ جدو پاسا پلٹیا ہے نا تے تیر وس دے پے سن، تے فرمایا میں تے جدر ویکھیا ہے مینوں شماس ہی نظر آیا ہے۔
کیا بات ہے جناب. میں تے جدھر ویکھیا ہے مینوں شماس نظر آیا. سرکار فرمایا جے میں شماس نو کسے شے نال تشبیہ دواں نا کہ کیڑی شے نال اونوں تشبیہ دینی ہے تے فرمایا میں اونوں سپر آکھاں گا, ٹال آکھاں گا کہ جیڑا احد دے میدان وچ کافراں دے حملے اگے میری ذات واسطے ٹال بن کے کھلوتا رہا ہے. احد دے شہیداں وچ حضرت شماس ہے. ایک نام اور لین لگا جناب, عاشق ایک اور دا نام لین لگا. انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ. یہ احد دے جان نثاراں دا نام دستا پیا. لوکی تے ان موبائل پھڑ کے تے وچ ویڈیو بنا دین کہ صحابہ احد وچوں نس گئے. میں تو تمہیں دسن دیا ہے جنہیں جانا دیتی ہیں جی اے نس گئے تے شہادتاں کنہاں دیاں ہوئی ہیں. جاگ دیو کہ آرام فرمانا ہے. کیا بدبختی ہے کہ جنہ جانا دیاں نظرہ پیش کر دیتیاں ٹالا بن کے کھلوتے رکھے نس گئے. وہ تو کی جانے کہ میدان کی ہوندا ہے, تیراں دی برسن کی ہوندی ہے, نیزیاں دیاں دے اثر تے زخم کی ہوندے. نس گئے. دین تو نسن والے لوگ انہاں دے منہ سجدہ نہیں کہ صحابہ واسطے آکھن کے نس گئے. تسی جملہ میرے تے غور نہیں کیتا. اللہ دے سپرد دین تو نسے ہوئے لوگ یہ آکھن کے صحابہ نس گئے. چے عجب. حضرت زیاد بن سکن وہ بھی حفاظت تے مامور رہے. تیر کھادے, زخمی ہو کے گر پے. غور کریا جی عاشقو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینو زیاد نو تے میرے نیڑے لے آؤ. حضرت زیاد نو حضور دی بارگاہ چ لیاندا گیا. سرکار قدم دراز فرمائے ہوئے سن, قدم دراز. زیاد پاک نے زخمی حالت وچ اپنا سر سرکار دے قدماں وچ رکھ دیتا. اللہ اللہ اللہ. اور بعض کتاباں نے لکھیا ہے کہ آخری ویلے سر قدماں چ رکھ کے تے نال نعرہ بھی لایا ہے. نعرے آپاں بھی بڑے لانے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ٹھیک ہے, پر زیاد پاک والا نعرہ سچا ہے. وہ سر قدماں وچ رکھ کے آندن رب کعبہ دی قسم ہے میں آج کامیاب ہو گیا. نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی, ہر عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. زندہ زندہ باد. بھائی صاحب گل دی سمجھ آئیے. عمر بن جمو, حضرت رافع, حضرت سامورا, حضرت حنزلہ, حضرت شماس, ہن کنا دا ذکر کیتا ہے حضرت زیاد. ایک اور نا عاشق دا سنو. آج دونوں میں دسدا پیا پریکٹیکل عشق کی ہے. ہاں وہ نام ہے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. امیر المومنین صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ جدو عہد دیاں گلاں سناندے سن تے فرماندے سن عہد دا دن تے طلحہ دا دن سی. ایک روایت ہے کہ 2 کماناں, ایک روایت ہے کہ 3 کماناں حضرت طلحہ دے ہاتھ وچ ٹوٹیاں نے تیر چلا چلا کے. یہ تیر اپنے گھر جا کے کمرے وچ بہ کے چلاندے پے سن جڑیاں 3 کماناں ٹوٹیاں. بولیا جے ذرا میدان مزید غور کریا جے. تیر برس رہے جنگ دا پاسا پلٹیا ہے, تیر برس دے پین.
حضرت طلحہ آگے کھلو گئے، اور بڑے ایمان افروز روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وس دے تیراں چ فرمایا کون ہے جڑا ساڈے تے جان قربان کرے؟ واہ، طلحہ پاک بھی کھڑے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجود اتے تیر کھادے، تیر تے تیر مقابلے چلاندے بھی پین، ہاتھ چھلنی ہو گیا، انگلیاں کٹ گئیاں، کاش کہ 1.5 لین کوئی بندہ نیند دے چونکے وچ بھی ضائع نہ کر بوے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سر انور اٹھا کے کافراں ال ویکھ دین نا تے حضرت طلحہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دین میری ماں بھی تہاڈی ذات تو قربان، میرا باپ بھی تہاڈے تو قربان، حضور اجے سر انور نہ اٹھاؤ کدھرے کسی دشمن دا تیر وجود پاک تے نہ لگ جائے، تے حضور میرا سینہ بلے 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 بلے، حضور میرا سینہ وجود پاک دی ٹال بن کے کھلوتا ہے، حضور میں تہاڈی خدمت حاضر ہاں، انگلیاں کٹ گئیاں، وجود دے اتے تیرو تیر دے نشان نے، زخمی ہو گئے، کہ سرکار اود پہاڑ دے ایک حصے تو بلائی حصے وال تشریف لے جانا ہے، تو 2 زرہ پائیاں ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تے حضرت طلحہ نے اپنی کمر نو دورہ کیتا، حضور سوار ہو جاؤ میں اوپلی جگہ تے خدمتداری دا شرف پانا چاہنا ہے۔ زخم بھی ہوون، پیاس بھی ہووے، گرمی بھی ہووے، شدت بھی ہووے، خون بھی بہندا ہووے، تے پھر بھی دور نہ جائے، یہ نا عشق ہے۔ تے پھر اگلی گل سنو مالکاں دی عطا، حضرت طلحہ دے موڈیاں تو حضور جدو فرش احد تے تشریف لے آئے تو میرے کریم نے اس مقام تے فرمایا طلحہ نے اپنے اتے جنت واجب کر لے۔ اچھا جی یہ تھوڑا جا فرق ویکھن والا ہے، جا تینوں اللہ نے جنت دے دیتی، یہ بھی بڑی وڈی عطا ہے، پر اے نہیں فرمایا کہ تینوں جنت دے دیتی، فرمایا اے نے آپ ہی واجب کر لے۔ مینوں انتظار ہے کہ تانوں کہدا انتظار ہے؟ کی فرمایا؟ اے نے اپنے اتے جنت واجب کر، اے دی خدمت، اے دی وفا، اے دی محبت اس لیول تے قبول ہو گئی ہے کہ ہن اے گل تے نہ رہ گئی کہ جا تینوں انعام دتا، اے دی خدمت ہی اس لیول تے اپڑ گئی ہے کہ جنت اونجی اے تے واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ کہ ان عاشقاں وچوں ایک اور نام، ہولی ہولی ٹرے ہو تسی، بڑی اچھی گل ہے، میرا بھی درد ہے یہ تے میرا بھی شوق ہے یہ کہ تسی نہ پاک ذاتاں دے نام جانو، یہ جنہ عشق دیاں داستانہ رقم کیتی ہیں کہ او نام وہ ہے جڑا اسم با مسمہ ہے، یعنی حضرت سیدنا سعد، اللہ 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 اللہ، حضرت سعد۔ اگر بخاری شریف کتاب المغازی بھی کھول کے پڑھیے نا تو جدو عجیب حالت ہو گئی میدان احد وچ تو 2 بندے حضور دے کولوں ہر ویلے موجود رہن، ایک حضرت طلحہ ایک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سعد پاک نو اس مقام تے او سند ملی، او گولڈ میڈل ملیا کہ جڑا کسی اور نو نہیں ملیا، اور بلکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا سرکار حیدر کرار جڑے آپ بھی میدان احد وچ جلوہ گر سن، مولا مرتضیٰ فرماندے مینوں 16-17 زخم انج دے آئے کہ میں کئی زخماں دے اتے زمین اتے بیٹھا تے ایک گبرو جوان حسین جمیل جے دے پنڈے چو خوشبو آندی پئی سی، او مینوں باہوں پھڑ کے آندا سی علی تو جوان ہے اٹھ، علی تو جوان ہے اٹھ۔ فرماندن میں بعد وچ جانے عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور انج دا جوان حسین تے ماں جبین میں ویکھیا ہے، مینوں کئی زخم آئے ایڈے سخت کہ میں فرش اتے آیا ہے تو مینوں اس باہوں پھڑ کے کھلار کے آکھیا اٹھ تو اجے جوان ہے۔ فرمایا تینوں پتہ ہے کہ وہ کون سی؟ میں کہا جی اللہ رسول بہتر جان دین۔ فرمایا جبریل امین سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہاں جی بھائی صاحب کو سمجھ آ رہی ہے عاشقاں دی؟ بولو بولو ذرا، سمجھ آ رہی ہے؟ عشق اے دا نام ہے جتھے چاندہ چکا دیندا عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ داستان ہے، محبت ہے، وفا ہے، عشق ہے۔ اللہ غنی حمید۔ حضرت سعد دی گل ہو رہی، غور نال بیٹھے تسی اگے بھی ماشاءاللہ شوق اور غور نال ہو، پر اے جس مقام تے میں پہنچیا مولا مرتضیٰ تو مروی روایت سناندا پیا، سرکار حیدر کرار پاک نے فرمایا حضرت سعد نو حضور جڑی گل او فرمائی ہے نا، میں کسی اور بارے نہیں سنیا۔ اچھا اگرچہ صحیح بخاری وچ یہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے یہی گل حضرت زبیر نو بھی فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا؟ میرے حال ویکھنا جی تساں، سرکار تیر دے رہے نے حضرت سعد نو، حضرت سعد ماہر تیر انداز سن، تیر دے رہے نے، تیر پڑھایا ہے تے نال حضور فرماندے نے سعد تیر چلا، میرا ماں باپ تیر تو قربان ہوئے۔ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، ساری خدائی ہاتھ بن کے آندھی ہے حضور میرا ماں باپ تڑ تو قربان ہو جائے، سعد تو کڈا سعد ہے۔ کتنا بڑا سعید و سعد ہیں تے سعادت مان دیں، ایک تیر نہیں، میں دے بعض اقوال دے ضمن چ پڑھیا ہے کہ 1000 تیر انہاں کلیاں چلایا ہے، ایک کول دسدا پیا ہے، لاس گل نہیں ہے۔ میں آنا جی ایک باری بھی حضور دا فرمانا کوئی چھوٹی جی گل تے نہیں ہے نا۔ تیر چلا میرا ماں باپ تیر تو قربان، تیر چلا میرا ماں باپ تیر تو قربان، تیر چلا میرا ماں باپ تیر تو قربان۔ عاشق ایک عاشق اور ہے تے سارے ہی عاشق، پر ایک نا تانوں اور دساں، یہ سارے او دالے نے، نس گئے نس گئے نس گئے، ایک پاسے اے بولی ہے تو دوجے پاسے میں تانوں دسدا پیا ہے کہ میدان چ ٹکے کھلوتے ہیں، تیر بھی کھا رہے ہیں، برچیاں بھی کھا رہے ہیں، خون بھی دے رہے ہیں۔ ہن نام سنیا جے، اے او نا ہے جڑا تسی اکثر محافل میلاد وچ معجزات دے تذکرے دے دوران سن دے ہو تے چنگے نعرے شارے مار دے ہو۔ آج میں نہیں آندا کہ کوئی میرے تو پہلی دفعہ علماء تے تو سارے اساتذہ مفتیان اکرام ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے، ممکن ہے کہ اے جڑا موقع میں عرض کردہ بعض کرنا واسطے نواں ہوئے، لیکن موقع اے ہی ہے۔ نام لین لگا تسی اپڑ جاؤ گے ہونے، سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی۔ قتادہ بن نعمان نو کی ہویا سی؟ اکھ نکلی، بولے آجے ذرا، اکھ نکلی، سنیا نا واقعہ؟ یہ ہویا کتھے کہ اوج، اے تے سنیا ہے کہ اوج جو ہے، پر کیس مقام تے؟ جیس مقام اتے کھلو کے حضرت سعد، حضرت شماس، حضرت طلحہ انہاں نے پیرا دیتا نا کہ حضور التیر کوئی نہ آئے، انہاں پیرے داراں وچوں حضرت قتادہ بن نعمان بھی ہے، جیڑا ٹال بن کے کھلوتا ہے کہ محبوب خدا دے وجود انور ال کوئی تیر نہیں آئے گا۔ دشمنہ دی کمین گاہ وچوں تیر آیا، حضرت قتادہ دی سیدھی اکھ وچ لگا، اکھ دیاں ناڑاں کٹ ہو گئیاں، ڈیلا پھس گیا، اتنا شدید ضرب ہوئی لگی ہے تیر دی کہ ڈیلا اکھ وچوں باہر نکل کے لٹک پیا۔ حضرت قتادہ حضور دی ذات پاک ال ویکھیا، حضور ویکھو میرا کی حال ہو گیا ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے کچلی ہوئی پتلی، ڈیمیج ڈیلا، ٹوٹیاں کٹیاں ہوئیاں نساں، او کچومر نکلی ہوئی اکھ، اپنیاں مبارک انگلیاں نال پھڑ کے اکھ دے ہلکے وچ سارا کچھ رکھ دیتا تے رکھ کے عرشاں ال ویکھ کے آکھیا مولا تیرے حبیب دی حفاظت کر دیاں، قتادہ دی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، مولا اینو اس عیب تو بچاویں، اے دعا فرمائیے۔ ہن تسی آئی اسپیشلسٹاں کو جا کے مسئلے پوچھو، سانو تے انہاں پتہ ہے جڑی حقیقت ہے، ناڑاں بھی جڑ گئیاں،
ناڑاں بھی جڑ گئیاں، ڈیمیج شدہ پتلی بھی بحال ہو گئی، سفیدی والا حلقہ بھی درست ہو گیا، اکھ ویکھن بھی لگ پئی۔ پر اگلا حصہ تے بڑا ہی سواد دیتا ہے، راوی اپنا اپنا ویکھن بیان کر دین، وہ کہندے نے کہ حضرت قتادہ دی اکھ اگے نالوں بھی سونی ہو گئی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ الکریم۔ پتہ ہے چلیا جیڑا اکھ دی قربانی دے دوے انہوں اسے ویلے بدلا عطا ہوندا ہے تے اکھ اگے نالوں بھی خوبصورت ہو جاندی ہے جنہ سیری دے دیتے ہیں۔ اکھ دی قربانی۔ اور میں آج آپ وہ حضرت مصعب بن عمیر والی گل ایک رہندی وہ عرض کرنی ہے تھوڑی خدمت وچ۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے نا اتھے ہی اود وچ، تے جدوں انہاں نوں قبر شریف وچ اتارن دا ویلا آیا تے ایک کی چادر کول ہے تے ماضی کی ہے، ایک سوٹ سویرے تے ایک شامی، ماضی کی ہے انوکھی پگ، وکھری خوشبو، دل فریب سواری، مستانہ وار ٹور، جدروں لنگے گلی گلی چ گل ہوندی پئی ہے بھئی حسین کسے ویکھنا ہے، ٹور والا ویکھنا ہے تے مصعب بن عمیر ہے۔ تے پھر ایتھے ہن حال کی ہے کہ اج دنیا تو چلے گا، شہادت دا جام پیتا ہے، ایک چادر ہے، سیرے لو پیندے تے پیر ننگے، پیراں تے پاندے تے سر ننگا۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیر اتے چادر پا دیو تے پیراں اتے گھا پا دیو۔ شان اے کمائی ہے کہ حضور انہاں واسطے بھی یہ گل فرمائی، مالک میں یہ نال راضی ہو گیا ہے تے تو بھی یہ نال راضی ہو جا۔ احد والے یہ کیڑی جنگ دیاں گلاں سناندے پے جی؟ احد والے نس گئے۔ بچے پوچھتے نے انہیں نام لے لے، ابو بکر پاک دا نام اجے نہیں آیا، عمر پاک دا نام نہیں آیا۔ اسی آکھو بچیو ایویں پٹھیاں بولیاں تے کان نہ تریا کرو، اے جننے نام لے نے سارے ایک پاسے تے اے جڑے دو نام نے ایک پاسے۔ وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ابو بکر تے عمر میریاں اکھاں تے میرے کان نے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی او جدو جنگ دا پاسا پلٹیا، ابو سفیان جڑے اس ویلے حالت کفر وچ آن، بعد وچ انہاں نوں اسلام نصیب ہویا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سفیان اس ویلے حالت کفر چ پورا غصہ تے او آخد پہ اے محمد ہے توڑے وچوں ہن؟ سرکار فرما چپ رہو، ان جواب نہیں دینا۔ اخ ابن ابی قحافہ ابو بکر ہے، بخاری دی حدیث سنا رہے ہیں جی، بخاری دی، ابن ابی قحافہ ہے، سرکار فرما جواب نہیں دینا۔ اخی خطاب دا بیٹا عمر ہے، سرکار فرما چپ رہو۔ جدو جواب نہ آیا انہاں تنہاں حضور دا نام لیا، صدیق پاک تے عمر پاک۔ یہ تے مکے آئے ہوئے کافرانوں بھی پتہ ہے کہ بہتے نیڑے کیڑے ہوندے ہیں۔ کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ زندہ آباد، زندہ آباد۔ ابو بکر ہے فما کوئی نہیں جواب دے، عمر ہے جواب نہیں دینا۔ کہ ابو سفیان نے جناب ماریا للکرا، غور نہ سنیا جے، انہیں آکھیا ویکھیا کوئی نہیں بولدا، سارے انہوں اسا مار دیتا۔ تے بڑے سونے لفظ نے اس حدیث دے وچ بخاری شریف دی لبدا پیا ہے کہ سوکھا جا پنجابی ترجمہ کی پیش کراں۔ راوی آندے کہ حضرت عمر پاک اپنے اتے پھر کنٹرول نہ کر سکے، انہاں کہا سارے مار چھڑن، آپ کھلو گئے کہ کھلو کے فرمایا او رب دیا دشمنا،
اللہ نے اجے سانو تیرے تو بدلہ لین واسطے جیوندا رکھیا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ یہ ابو بکر ایتھے سن، عمر پاک ایتھے سن، یہ بغداد دا عالم ہے. اس تو بعد دی کیفیت ہے. گرامی قدر حضرات، انہاں ہی شہیداں وچ انہوں میں عاشق بھی آکھاں تے نال محبوب بھی آکھاں. ہاں وہ کلا عاشق بھی نہیں. میں لفظ معشوق اتنے نہیں بولتا پیا نا، حضور دی ذات پاک دا معاملہ ہے. عاشق بھی ہے تے محبوب بھی ہے. پھر سن لو ایک دفعہ، ہن عاشقاں دی فہرست وچ ہن او نا آ رہا ہے جڑا عاشق بھی ہے تے جنہاں دا عاشق ہے انہاں دا محبوب بھی ہے. تے او نام کی ہے؟ امیر طیبہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، حضور دے چاچا جی. حضرت امیر حمزہ بلند پایا شاعر، بہترین ماہر تیر انداز، ہائی لیول دا شکار دا شوقین، دلیر تے بہادر حضرت حمزہ. نبی پاک علیہ السلام دے چاچا جی بھی نے تو دودھ دے رشتے نال حضور دے رضائی بھرا بھی نے. ٹھیک ہے. ابو جہل نے حضور علیہ السلام دی ذات پاک نو تکلیف دیتی. لفظ میں کتنا زبان تے لیاواں. یہ شکار کھیڈن گئے سن. انہاں دی عادت سی جدو شکار تو واپس آندے نا تو پہلے کعبے دا طواف کرتے سن. وہ ایک عورت آکھیا کہ تو شکاراں تے ٹر گیا ہے تے پیچھے تینوں پتہ بھی ہے حضور دا نام لے کے آکھیا کہ انہاں نال انہاں نے کی کیتا ہے. ابو جہل نے انہیں موڈیوں پھڑ کے جھٹکا ماریا ہے تے نال بکواس کیتی ہے. حضرت امیر حمزہ نو سن کے غصہ چڑھ گیا. آپ دیاں نظراں ابو جہل نو لبن لگ پیاں. اے بدبخت دوجے پاسے چودرا والی سیٹ اتے دیگر مکے دے چودھریاں دے نال بیٹھا ہویا. سدھے او دے ول ہو گئے، ہاتھ کمان پڑی ہے. نیڑے بہن والے آکھیا ابو امارہ دیا اکھاں وچ اج خیر نہیں لگدی. ابو امارہ انہاں دی کنیت ہے. حضرت امیر حمزہ نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ. ابو جہل دے اگے کھلونا ہی بڑی گل سمجھی جاندی سی، پر یہ کڈا دلیر تے بہادر ہے. ہاشمی ہے نا، کیا کہیے جناب. جبریل پاک عرض کیتی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں مشرق تے مغرب کھنگال دیتے، حضور تہاڈی ذات ورگی ذات کوئی نہیں ویکھی تے بنو ہاشم ورگا خاندان نہیں ویکھیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک جملہ، اتنے دو روایتاں نے، میں دوواں دا حصہ کوڈ کردا پیا. آپ نے فرمایا او تو انہاں نو بے وارث سمجھدا ہے. تے دوجی روایت وچ اے لفظ نے او تیری جرت کداں ہوئی انہاں نو تکلیف دیون دی؟ تے نہیں پتا کہ میں بھی انہاں دا کلمہ پڑھ لیا تے پڑھیا اجے کوئی نہیں. عارف لوگ کہندے نے اے ہی حمایت وچ بولے ہوئے لفظ ہی ایمان لیان دا سبب بن گیا. مالک نو پسند آ گئے نا کہ ساڈے حبیب دی سپورٹ چ بولے ہے، محبوب دی محبت وچ بولے ہے، محبوب دی ذات پاک دے درد وچ بولے ہے. تے چک کمانڈ اس بدبخت دے سر چ ماری، سر پاڑ دیتا، خون او دا جاری ہو گیا. کچھ حضرت امیر حمزہ الودے ابو جہل نو پتا سی ہاشمی شیر جڑا ہے نا، اچھا حمزہ بھی شیر نو ہی آندے. حمزہ بھی کنو آندے؟ یہ شیر دیاں قسماں نے نا، حمزہ، عباس، غضنفر، حیدر، یہ ساریاں شیر دیاں کیفیات دا اظہار ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو جلال ویکھیا نا کہ ابو جہل آکھن لگا اکھے نہیں نہیں غلطی میری سی. دلیری یہ ہے. امیر حمزہ پاک سدھے ٹر گئے حضور دے دربار چ. اکھے میں بدلہ لے لیا. ہن چاچے والی پوزیشن چ بول دے پین، میں بدلہ لے لیا ہے دے کول. کہ دے کولو بدلہ؟ ابو جہل دے سر تے کمان مار دیتی. اگے تو اکھ بھی نہیں چک کے ویندا تو نے. واہ. پر اگے سنیا جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا مینوں یہ دی تے ایڈی خوشی کوئی نہیں ہوئی. آپ حیران ہو گئے سن کے. اکھے تانوں خوشی کیڑی گل دی ہونی ہے؟
حضرت امیر حمزہ پاک پوچھا اخے تسی اسلام قبول کر لو. او مسلمانوں، سرکار دی خوشی نو سمجھو، سرکار دی خوشی نو سمجھو، خدا دا نا ہے حضور دی خوشی نو سمجھو، اس خوشی نو پان دی کوشش کریے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. سرکار نو یہ پسند نہیں کہ غلام میرا ہوئے تے وردیاں غیراں دیاں پاک کے پھردا ہوئے. غلام میرا ہوئے عشق دے دعوے میرے نال کرے تے حال علیا غیراں دا اپنا کے بیٹھا ہوئے. سرکار دی خوشی نو سمجھو تے اس خوشی نو پان دی کوشش کرے. ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے بیٹھے سن تے چابک ہوندا ہے نا جی ہنٹر چھانٹا، او انہاں دے ہتھوں ڈگ پیا. ہن اونٹڑی دے اتوں اترنا کد ہوندا ہے نا جناب، او دا طریقہ کی ہوندا ہے؟ اونٹڑی بٹھاؤ تے تھلے اترو. انہاں نے کی کیتا؟ اونٹڑی نو بٹھایا، تھلے اترے تے تھلے اتر کے تے اپنا چھانٹا چک لیا. کسی نے انہاں نو آکھیا آخے اے گل تسی مینوں آکھ دیندے کہ چک کے مینوں دے دے، ایڈا تکلف کیوں کیتا؟ انہاں کہا میرے حبیب مینوں فرمایا سی، میرے حبیب مینوں فرمایا سی، میرے حبیب مینوں فرمایا سی. ہجے کہنے آپاں ضرور ہاں پر ہجے اسی حضور نو حبیب منیا نہیں. جے منیے تے پھر ہر جگہ حبیب ہی یاد آوے. میرے حبیب مینوں فرمایا، میرے حبیب مینوں فرمایا. اخ وعدہ کر کہ کسے نو کدی سوال نہیں کریں گا. اے گل دی سمجھ آئی جناب؟ کسے کولو کدی سوال، ایک ہوندا سوال استفسار کویسچن، اے او نہیں منگنا کہ کسی اگے سوال نہیں کریں گا. تو انہاں آکھیا اے بھی تے سوال ہی ہوندا نا کہ اے چک کے مین دے دے. تے اسی حبیباں نال وعدے کیتے ہوئے نے. آواز تھوڑی آئی ہے، وگرنہ اے دے نال دی ایک نال دی گل میں تانوں اور سناندا کہ کڑی ہن میں ویکھ لئی ہے. مینوں اج میرے گٹ تے کڑی کوئی نہیں، ٹائم مینوں ہن سمجھ آ گیا ہے، لیکن اجے 12 نہیں بجے. کیا خیال؟ چند لمحے چل سکتے ہو کہ چند لمحے؟ اچھا مجھے لگتا سارے جنہ باقی نہیں نہ بولے انہوں نے چند گھنٹے سمجھے ہیں، میں نے چند لمحے کہے ہیں. جاگ رہے ہو کہ آرام فرمان دا ارادہ ہے؟ یہ نال ریلیٹڈ گل دستا پیا. بڑا وڈا نام ہے عشق دی دنیا چ، اوئے ہوئے اے بھی کمال ہی نام ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. میں 2 واری انہاں دے مزار تے حاضر ہویا مدائن شریف عراق وچ. ایڈا بختور عاشق ہے، بڑا لمبا پینڈا تے بڑی پی کٹی ہے حضور دے عشق وچ. او واقعہ چھیڑن دا کوئی ٹائم نہیں، وہ تے اتنا ٹائم چاہیے جنہ لگ گیا ہے پھر کدی. لیکن مختصر یہ ہے غزوہ خندق. یہ خندق کھودی بھی انہاں دے مشورے تے گئی سی، ٹھیک ہے جی. تو غزوہ خندق وچ سرکار نے بنا دیتے نا مہاجر تے انصار حضرات دے گروپس کہ وہ خدائی کرن. تے حضرت سلمان فارسی جڑے سن خدائی بہت ہی کرتے سن. تے او نا پیار نال کدی انصار صحابہ نے انہاں دی باں چ باں پا لینی، آخے سلمان ساڈا ہے. ہائے ہائے ہائے. کدی مہاجر صحابہ نے کدی انصار صحابہ نے باں چ باں پا لینی، انصار ساڈا ہے، سوری سلمان ساڈا ہے. وہ ایک محبت ہے نا، وہ بہت ہی خندق کھول دیندے سن. سلمان ساڈا ہے، واہ سلمان تیرے بخت، اور واہ عشق کہ تو جے دل وچ وس جائیں اونوں تو کڈے اچے منصب دینا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان دی باں پھڑ لئی، فرما سلمان ساڈے اہل بیت وچوں ہے.
کیا بخت ہے، کیا بخت ہے۔ سلمان ساڈے اہل بیت وچوں، سلمان ساڈے اہل بیت وچوں۔ حضرت سلمان پاک دا بیاہ ہو گیا، امام ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء چ لکھیا ہے۔ پہلی رات آئی، حضرت حنظلہ پاک دا ذکر بھولتے نہیں گئے؟ کیوں جناب بھولتے نہیں گئے؟ حضرت حنظلہ کنے دن ہو گئے سن انہاں دی شادی نو؟ پہلی رات، یہ بھی پہلی رات ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زوجہ پاک نو فرمایا اللہ دی یہ بندیے، کاش جی ہن تسی جس واقعے تو میں تانوں ایتھے لے آیا نا، ہن میں اس جملے تو تانوں سمجھن دی کوشش کرنی ہے کہ تسی کی سمجھے ہو۔ حضرت سلمان پاک نے پہلی رات اپنی زوجہ پاک نو فرمایا رب دی یہ بندیے، مینوں میرے حبیب نے فرمایا سی۔ لو جی گل اے ہے کہ شادی دی پہلی رات بھی یاد کون آیا ہے؟ مسلمانوں حضور دی خوشی دا خیال کرو، سرکار دی خوشی دا خیال کرو۔ اللہ دی یہ بندی ہے، مینوں میرے حبیب فرمایا سی سلمان او جدن تیرا بیاہ ہوئے نا ادھی رات اخے عبادت چ گزاری، تے اپنی زوجہ پاک نو فرماندے اخے میں تے حبیباں دے حکم تے لگاں کھلون مصلے تے جیڑی بی بی پاک حضرت سلمان پاک دے نکاح چاہیے وہ بھی کو عام بی بی پاک تے نہیں نہ ہو سکدیاں۔ انہاں آکھیا حضور والا میں بھی تے اسے دربار دی باندی ہاں، نال میرا مصلا بھی ڈال ہو۔ کیا بات، ہن میں اپنا پرانا سبق تانوں یاد کراواں، ایدا نام ہے اینو کی آکھ دین؟ سارے نہیں بولے، اس نو عشق، اس نو عشق، اس نو عشق کہندے ہیں۔ اللہ کرے کتے وس جائے دلاں وچ، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ اللہ سانو دعویاں تو پریکٹیکل والے زندگی لنگی میاں اپنی ناریاں تے دعویاں وچ، ہن تے ماڑا جہا خیال کریے، ہن تے دل دے آئینے وچ روز اپنے آپ نو ویکھیا کریے۔ سادہ جہا سوال ہے، سادہ جہا سوال ہے۔ موبائل آپ کھولیا، فیس بک کی کھول لے، فیس بک کھولی، ایک شے نکلی، دوجی شے نکلی، یوٹیوب کھول لے، ڈب گئے سمندر وچ، 9 بجے لیٹے ہیں منجی اتے، تے ارادہ کی سی آج سر دکھدا ہے، ماڑیاں جہاں کی خبراں ویکھنیاں، تے پھر نظر پہ گئی کڑی وال، تے کڑی وال ویکھیا کہ 9 بجے دا ویکھدے پئے تے 11:30 ہو گئے۔ چالا ماڑا جہا اگے ڈرامہ رہ گیا ہے، یا سیاسی تجزیہ رہ گیا ہے، یا کی آندے ہوندے نے اوور رہ گیا ہے، ایدا میچ دا کرکٹ والا اوور رہ گیا ہے، پھر لگ پے 3 گھنٹے تکر تے آپاں نو پتہ ہی نہ لگے، کھب گئے۔ تو حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد حسن معینی صاحب برگے درویش آکھن کہ درود شریف 500 باری پڑھنا ہے، تے پہلی تسبیح ہوئی پڑھی تے جمائیاں آن لگ گئیاں 50 دانے ہوتے، تے پھر آپ پرت کے ویکھن لگ گئے کہ امام کدوں آنا ہے، 100 دفعہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ انہاں دوواں گلاں تو نتیجہ کڈیے۔ سوال سمجھ آیا بھائی صاحب؟ میں تو ان سارے نے پوچھتا، میرا سوال سمجھ آیا؟ سارے بولے نہیں ہے جی بھی، چلو الحمدللہ کہہ کے جواب دیا جی، سمجھایا۔ ایک کھڑی شریف دا عاشق تے رومی ہے، وہ بابے نے آکھے سی جو کوئی جس دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کرتا یار۔ 100 باری درود شریف پڑھن لگیاں جمائی بھی آوے، تھکاوٹ بھی محسوس ہوئے، الجھن بھی ہون لگ جائے، تے پھر اس دے بٹن شٹن تصور چ کھول کے اے شیشہ جڑا دل والا ہے، پھر یہ منہ ویکھ کے انہوں پوچھئے نا کہ او ظالما، اوے میچ دے میدان چ کھلوتا تو 3 گھنٹے نہ تھکیا،
فلم، ڈرامہ، خبر، میچ، سیاست، معیشت، جہے شعبے نال بھی منسلک یا شائق ہیں اتوں نظر نہ پرتی تے سجنا دا نا آیا ہی تے 50 دفعہ ہی لے آئے تے تھک گیا ہے، انگڑائیاں آن لگ گئیاں، جمائیاں آن لگ پئیاں، عشق تے نہ ہویا، عشق تے نہ ہویا۔ او ہو کاش کوئی وقت آئے کہ او پوزیشن ہوئے جڑی خواجہ غلام فرید آکی سی، جے یار فرید قبول کرے، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی توں تے سلطان بھی تو۔ اور آندی ہے عشق چ اے حال تے کیفیت تے منزل آندی ہے۔ پھر توالت چ نہیں جاواں گا، کوشش تے ہی کراں گا ایک کو لین تانوں سنا دواں۔ ہاں جے تسی لینے پہ گئے تے پھر یہ دیاں اگلیاں 3-4 لینا اور بھی ہو سکدیاں، تے جے اس لین اتے ہی لین لگ گئی گل مک گئی جناب۔ تو ہم دسا کہ عشق چ یہ مقام آندا ہے، جے یار فرید قبول کرے، یہ مقام آندا ہے۔ وہ کدو مقام آندا ہے کہ جان عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس سیدنا راس العشاق بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے خواب وچ تشریف لے آون، جدوں ملک شام ٹر گئے تے خواب وچ تشریف لیا کے فرمان بلال او تیرا سانو ملن نو دل نہیں کردا۔ لیکن اس تو پہلے بھی ایک جملہ ہے، وہ کی ہے؟ فرما بلال اے کیڑی جفا ہے، بلال اے جفا کیوں ہے، تیرا سانو ملن نو دل نہیں کردا۔ بڑے حضرات تسی اتنے بیٹھے ہوو گے بازار جنہ کول مالی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ویزا شیزا لوا لین، جہاز دا یا ہوٹل دا خرچہ بھرن، تے کدھر عمرے دا ٹکٹ ہوئے تے 2 دن دعاواں مانگ دے گزر جان مال کا میرا ٹکٹ نکل جائے۔ بڑی بختوری ہے جنہوں مدینے پاک حاضری نصیب ہو جائے، پر جے دے خواب چ آپ مدینے والے کرم کر کے فرمان اے او منزل ہے جے یار فرید قبول کرے۔ لہذا وقت تقریباً 1 گھنٹہ توڑ نال گل کردیاں ہو گیا ہے، وہ حضرت امیر حمزہ دی گل باڑی جی کمپلیٹ کرداں۔ سقاف ہما چاچا میں خوشی کوئی نہیں ہوئی، حضور نو عرض کی تانوں خوشی کی تو کلمہ پڑھ لے، انہاں کا پڑھاؤ پھر کلمہ، قبولیت پہلے ہو گئی ہے، کلمہ پڑھیا ہے، او بھی میدان اوج شہید ہوئے۔ حضرت نام تے بڑے نے اوج دے شاہ سواراں دے، رات گزر جائے گی، لیکن ایز تذکرہ احد دے تذکرے چ بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ اے تذکرہ مقبول تذکرہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ دی وکری ٹور سی میدان چ اترن دی، انہاں او جڑی ٹوپی ہے نا لوہے دی خرد جنوں آندن، او دے اتے شتر مرغ دا پر لایا ہوندا سی۔ حالانکہ لوگ اپنی شناخت لکوندے میداناں وچ، حضرت امیر حمزہ پاک لل کر کے اتردے سن۔ تے مزے دی گل ہے، ویکھو جدوں حضرت امیر حمزہ پاک نے بغیر زرہ تو لڑن دی فضیلت سنی نا سرکار تو، اس دن تو بعد زرہ پا کے لڑنا بھی چھڑ دیتا۔ تے تیجی گل جے تسی بول سکے ہو سمجھ کے، ویسے نہیں بتکلف نہیں، سمجھ کے، حضرت امیر حمزہ او نے جڑے میدان وچ 2 تلواراں نال لڑدے سن۔ خدا جانے بریلی دے تاجدار سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز کتے تصور چوتھے پڑ گئے، ہے کتے حضوری اعلی شعری، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اور کثیر علماء مشائخ تسی جماؤ، میں سارے بزرگان دی خدمت عرض کراں گا کہ میں احد دے تذکرے چ بھی پڑھیا کہ حضرت امیر حمزہ لڑدے ہوئے فرما رہے سن، میں اللہ تے اللہ دے رسول دا شیر ہاں، میں اللہ تے اللہ دے اے انہاں دا اعلان ہے۔ پر جدوں آپ شہید ہوئے
جدوں آپ شہید ہوئے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جبریل پاک حاضر ہوئے، عرض کیتی آقا اللہ فرماندا ہے اسی 7ویں آسمان تے لکھ دیتا، کنویں لکھیا کی ہے کہ حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ ہون ایک حدیث پاک سن لو تے تقریر ختم انشاءاللہ۔ ہے جی ٹائم حدیث پاک سنن دا مزید؟ یہ حدیث صحیح بخاری دی ہے جی، میں آپ حدیث تو دیکھے شروع ہوتی، یہ حدیث پاک کتنے لکھی ہے؟ اچھا بخاری شریف کئی امام بخاری دا جو معمول ہے ترجمۃ الباب قائم کر کے، ایک کتاب المغازی وچ بھی ہے۔ شروع ادو کرنی ہے جدوں تہاڈی سارے دی توجہ ہو گئی، توجہ بارے سوچ لو۔ صحیح بخاری شریف ہوگی توجہ جی، سب دی ہوگی توجہ تے نیت یہ کر لو کہ جنی دیر تک حدیث مکمل نہیں ہوندی نہ سجے دیکھنا ہے نہ کھبے، تے سون دی کوشش تے بالکل نہیں کرنی نا، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک سننا۔ شام وچوں حاجی آیا حج کرن واسطے، ملک کے شام، انہیں ویکھیا کہ کعبہ شریف دے کول مجمع لگا ہوا ہے تے ایک بابا ہے جڑا نیوی پا کے بیٹھا ہے، انہیں پوچھیا کہ اے شیخ کون ہے جڑا شام تو حج کرنا آیا ہے؟ دسیا جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، فاروق اعظم سرکار دے لخت جگر۔ تو لوگ انہاں تو مسئلے پوچھ رہے ہیں، اے علم دیاں گلاں پوچھ رہے ہیں تے اے جواب دے رہے ہیں۔ او ملک کے شام دا حاجی حضرت عبداللہ ابن عمر دے نیڑے آیا، سلام کیتا تے سلام کر کے اس آکھیا کہ میں تواڈے کولوں کچھ گلاں پوچھڑیاں نے، جواب دیو گے؟ آپ نے فرمایا داواں گا۔ انہیں آکھیا میں تانوں واسطہ دینا ہے رب دا تے ایس گھر دی عزت دا، کعبے والے اشارہ کیتا۔ گیٹ والے منڈیو جڑے گیٹ چ بیٹھے ہو، جڑے گیٹ چ بیٹھے ہو، مسجد دے بوئے چ جڑے بیٹھے ہو، توجہ کرو، موبائلوں بھی اجے 1 منٹ جیباں چ پاؤ، غور نال حدیث سنو، پھر تسی کلپ سن کے بیک جاندے ہو کسے دا بھی۔ ہن تواڈے سامنے جیندے جاگدے بیٹھے ہیں۔ اس آکھیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نو، دیکھو ایک تاجی ہے، ایک کعبے دا سین ہے، کعبے دے نیڑے ہے، تے پھر اللہ دیاں قسماں دے کے وہ بندہ پوچھتا پیا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ انہیں آکھیا جی کہ ایک گل سچ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ہو بدر وچ نہیں سن؟ فرمایا صحیح ہے، انجی یہ بدر چ نہیں سن۔ انہیں آکھیا جی یہ بھی سچ ہے کہ جدو درخت تھلے بیعت ہوئی، سورہ فتح چ جدا ذکر ہے، یبایعون اللہ دی سند جدے کول، کہ او دے وچ حضرت عثمان نہیں سن؟ آپ نے فرمایا او دے وچ بھی کنی جگہ ہو گیاں؟ بدر وچ بھی نہیں، تے بیعت رضوان وچ بھی نہیں، تے تیجا کہ او دے میدان وچوں، او میدان چوں نکل کے تے مدینہ پاک شہر وچ آ گئے سن۔ انہوں نے کہا آ گئے سن۔ جدو اینی گل سنی نا تو وہ شامی آجی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، چاہ چڑھ گئے، چاہ چڑھ گئے۔ اے شام والوں حضرت عثمان غنی نال بغض بھی سی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ نعرے مارن والے نیڑے ہو۔ ادوں کا تمہیں یہ آخر پیا بالکل توجہ نیڑے کر لو۔ ہاں آپ نے فرمایا تے نیڑے آ۔ آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی میدان احد وچوں نکل کے مدینے پاک وچ آ گئے، بڑیاں بغلا وجاندا پیا ہے، نعرے ماردا پیا ہے۔ اگلی بھی سن،
اگلی بھی سن کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا، اعلان کی کیتا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. ترجمہ سنو گے قرآن پاک کے سورہ آل عمران ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ نے تو انہوں معاف فرما دیتا. اللہ نے تو انہوں یہ کتوں پڑھی آیت جی؟ قرآن پاک سورت کیڑی؟ آل عمران. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ دا تے ایک باری فرمانا بڑا نہیں، بولو بولو، اے دو ترے ایتا لنگ کے مڑ فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا. یہ دو باری آکھنا کافی نہیں، تسی ہولی بول دے ہو. ہونے چپ والا مسئلہ ہی نہیں بھائی صاحب، چپ والا مسئلہ ہی نہیں. اللہ نے انہوں نے پہلے ڈائریکٹ فرما تانوں معاف کرتا، پھر انہوں دی گل کر کے فرما اللہ نے انہوں نے او دالیاں نو معاف کرتا. پھر چند آیتاں گزر کے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، حبیب تو بھی انہوں نے معاف کر دے. انتظار ہے میں توڑا، میں نو پھر توڑے بولن دا انتظار ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تانوں معاف کیتا، اللہ نے انہوں نے معاف کیتا. تے مڑ کی فرما حبیب تو بھی انہوں نے معاف کر دے. اے حبیب نے معاف کر دے تے نال کی فرمایا حبیب انہاں دی سفارش بھی کر. آل عمران انہاں دی، ویسے اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا ہے انہاں دی شفاعت کر. اچھا حضور نے سفارش کے دے اگے کرنی ہے؟ کے دے اگے کرنی ہے؟ سارے بولیں گے اللہ دے اگے کرنی ہے نا. تے جے دے اگے کرنی ہو تے اگے دو دفعہ فرما چکے عفا عنکم عفا اللہ عنہم. تے پھر حبیب نو کیوں فرمایا کہ تو بھی معاف کر؟ محبوب جو ہیں، محبوب دے دل تے ملال آیا نا کہ ٹیلے آلے تھلے کیوں اترے؟ ٹیلے آلے تھلے سارے نہیں اترے، ان عشقہ بھی تو سیدنا عبداللہ بن جبیر بھی ہے. میں دیکھا رات لنگ جائے گی نا، اوتھی شہید ہوئے، انہیں کہا مالکہ اتھے کھلا رہے ہیں پاویں ان سونے دے سمندر وقت دے وکھن، اسی نہیں اتر دے جنی دیر تک حضور دا حکم نہ آ جائے. ٹیلے تو اترن والےاں دا بغض تے سامنے آ گیا، تے جنہ اتنے جانا دے دیتیاں انہاں دی گل کون کرے گا؟ تے جڑے تھلے اتر کے بھی آ گئے انہوں نے بھی سند رب دیتی عفا عنکم عفا عنکم عفا عنکم، تانوں معاف کیتا، تانوں معاف کیتا، تانوں معاف کیتا. اللہ معاف کرے تو وچوں کو رجسٹر لے کے کھلو جائے کہ میں معاف نہیں کردا، تو تہاڈی تے میری کوئی بولی ہونی چاہیے کہ تیری اوقات کی ہے. بولیں گے تھوڑا سا کی آکھاں گے اس نو مالک جنوں سند دے دے. اور اگلی بات حضرات علماء دی نظر سبق سنان لیے. صحیح مسلم کتاب الحدود سیدنا ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمایا سی حضور نے انہاں بارے، میرے ماعز دی توبہ ساری امت چ تقسیم کر دیتی جائے، ساری امت نو کفایت کر جائے گی. توبہ بندے دا فعل ہے، قبول کرنا اللہ دی شان ہے. بندے دے فعل دی ایڈی طاقت ہے کہ ساری امت نو پوری آ جائے تے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ دی پاور کی ہوئے گی. سمجھے یہ بات کی؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. گھونٹ گھونٹ پلاتے ہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کمال ہو گیا، اللہ سند دے رہا ہے. جو صحابہ تھوڑی تعداد ہے جو عہد سے مدینہ پاک میں آ گئے، تھوڑی تعداد ہے، پر اس تھوڑی تعداد کا جج میں اور آپ نہیں، جا حکم الحاکمین ہے. اور اس نے ابھی فیصلہ کرنا نہیں، کر دیا. اور کرے ہوئے فیصلے پر کوئی بولے یا عدالت کے فیصلے پر کوئی بولے تو توہین نوٹس کا توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے گا. مزید برہم ہو جائے قاضی تو وہ جیل میں ڈال سکتا ہے.
وکیل کا لائسنس معطل کر سکتا ہے، آئندہ اس بندے کو کورٹ میں داخلے کی پابندی لگا سکتا ہے، یہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے جج کے فیصلے پر تنقید سے اتنا کچھ سہنا پڑ سکتا ہے، ڈرو احکم الحاکمین کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے، ڈرو کہ اللہ معاف کر چکا، کرے گا نہیں، کاش سبق یاد کریں، اللہ معاف فرما۔ رہ گئی بدر کی بات، بدر میں نہیں تھے، بڑا خوش ہوئے ہیں سن کے، پتا چلا جب فیس بک نہیں تھی، یہ پروپوگنڈا تب بھی تھا، پرانا ہے، اور شکر ہے کہ خادم بھی پرانے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بدر میں نہیں تھے تو سن، بخاری کی حدیث، ایک چیز بیان کرتے ایک اور بہت بڑی چیز ملی، فرمایا وجہ یہ ہے رسول پاک کی بیٹی، رسول پاک کی بیٹی، رسول پاک کی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی 4 بیٹیاں، میرے سرکار کی کل کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں، اور حقیقی ہیں، کہیں لکھا نہیں ملتا، کہاں پڑھ رہے ہو؟ سائن بورڈ پڑھ رہے ہو کہ اوکاڑا اتنے کلومیٹر، وہاں لکھا ملے گا۔ رسول پاک کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی وہ بیمار تھی، حضور نے فرمایا تم اس کی تیمارداری کرو، بدر میں ساتھ نہیں جاؤ گے، وہ تیمارداری کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آگے بھی سن، سرکار نے فرمایا تھا عثمان کو بدر میں شریک ہونے کا ثواب بھی پورا ملے گا اور غنیمت کا مال بھی پورا ملے گا۔ زندہ، ثواب بھی پورا ملے گا، مال بھی پورا ملے گا۔ میں قربان حضور کے ہر فرمان کی حکمت پر، صرف مال کی بات ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا بدبخت کہ مال تو اپنے کنٹرول میں تھا نا، وہ دے دیا اپنے داماد کو۔ کریم نے فرمایا ثواب بھی بدر والا پورا، ثواب تو رب دیتا ہے نا، ثواب رب دیتا ہے، ثواب بھی پورا، مال بھی پورا۔ کتنی باتوں کا جواب ہو گیا؟ بولیں گے؟ فرما رہ گئی بیت رضوان، آپ نے پھر یہاں شان عثمان بیان کی۔ پتا چلا حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک طریقہ دے دیا کہ جیڑا موترز سوال اعتراض والا کرے نا، وہ جواب نکا جا دو، ہاں ہاں ہاں، اور جب دفاع میں بولو تو کہا یہ بھی سن، یہ بھی سن، یہ بھی سن، یہ بھی سن، یہ اب دفاع ہے۔ فرمایا حضور نے بھیجنا تھا مکے والوں سے مذاکرات کے لیے کہ ہم نے لڑنا نہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اور جملے سنیے، فرمایا جے مکے آلیاں دے ہاں حضرت عثمان تو ود کے کوئی اور عزت والا ہوندا تے حضور اونوں بھیج دے، معزز ہی مکے آلیاں دے نزدیک عثمان ابن عفان سی، تاں حضور نے انہوں بھیجیا ہے۔ تے فرما اگلی بھی سن، وہ تو مکے میں حضور کی ڈیوٹی پر گئے تھے تو وہ بیعت میں کیسے ہوتے؟ اگلی بھی سن اور آپ بھی سنیں۔ جب سب بیعت کر چکے سرکار کے ہاتھ پر تو حضور نے یمنا دایاں ہاتھ اٹھایا، اب خاموشی آپ کی اپنی ہوگی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ حضور نے دایاں ہاتھ اٹھا کے فرمایا عثمان اللہ کے کام میں گیا ہوا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یا رسول زندہ زندہ یہ ہاتھ، یہ ہاتھ ہمارے بہت ہی مشفق و مہربان قبلہ علامہ صاحب نے ابھی نعرہ لگایا نا، جب نعرہ حیدری تو فوراً ہم در حیدر پہ پہنچ گئے۔
مولا علی ہمارے مولا ہیں، علی ساڈا پیر ہے۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حیدر قرار نے فرمایا، اس روایت کو ابن عساکر نے اور امام سیوطی نے ابن عساکر کے حوالے سے لکھا، عثمان کو ذوالنورین، علی پاک فرما رہے ہیں عثمان کو ذوالنورین صرف زمین والے ہی نہیں کہتے، آسمان والے بھی عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ دوسری حدیث، مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب حضور کی دوسری صاحبزادی زوجہ عثمان کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے فرمایا میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان غنی پر تان اور تنقید غلام حیدر نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی کے لیے حیدر کا رویہ کیا ہے سن لو گے، حیدر پاک کا رویہ کیا ہے؟ جب ذوالنورین کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کیا تھا تو مولا مرتضیٰ نے اپنے دل کے ٹکڑوں، آل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سروں کے تاج، اپنے نور نظر، امامین کریمین سیدین سعدین سبتین قمرین منورین، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، فرمایا عثمان توڑا چاچا ہے۔ اوے حسنین دے چاچے تے انگلی نہ چکو، عثمان توڑا چاچا ہے، چاچے دے بوئے تے کھلو جاؤ، کوئی دشمن اندر نہ جائے، میں قربان میں فدا نثار، امامین کریمین در عثمان پر پہرے دار کی حیثیت سے کھڑے ہیں، علی کے جگر پاروں نے اور ہمارے اماموں نے ساری دنیا کو بتلا دیا، عثمان دے کارا لکھ چوک کے نہ ویکھیا جے، بوئے تے حفاظت واسطے حسن ابن علی بھی ہے، حسین ابن علی۔ جعلی وکیل، وکیل اہل بیت اور صحابہ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کنفرم، اور کلا وعد اللہ الحسنى کنفرم، ان دو شاہی فیصلوں کے بعد کوئی پھیلا چک کے نہ پھرے، کسی وکیل کی ضرورت نہیں، یہ پہلے بھی عظیم تھے، آج بھی عظیم ہیں، ہمیشہ عظیم رہے۔ زندہ زندہ یار تسی تہاڈا علاقہ پرانا علاقہ ہے، دیگر علاقے چوں بھی لوگ تشریف لے آئے ہو، تو جڑے بزرگ تشریف رکھ دیو خصوصاً پریا پنچایتاں والے، گر جانن والے، پرانے رواجاں تے لحاظاں نو جانن والے، تسی نہیں ویکھ دے، آپا کہنے ہاں یار میں گیا تو وہ مثلا کس تو پیسے لینے نے وہ نہیں دیندا، کئی دفعہ وعدے کیتے اس نہ دیتے، آج آپ گرم ہو کے ٹر گئے کہ بس آج اخیر ہو جانی ہے، واپس آئے پوچھیا پیسے نہیں لیاندے، تو بڑا سخت گیا سی کہ آج خیر کوئی نہیں، انہیں آکھا یار میں اتھے گیا تے اگے فلاں، مثلا تسی اے ہی کہہ لو کہ علامہ صاحب ساڈے امام صاحب بیٹھے سن، میں پھر انہوں دی یاد بولیا ہی نہیں، میں کہ ہن بندی نہیں، چلو امام والی گل تے سارے نہیں آکھنا جاواں وچ چاچا پا لینے ہیں، کی آندے پھر چاچا پا لیے، انہیں آکھا میں گیا تے ہے اتھے، گیا تے سی، اگے گیا تے میرا چاچا بیٹھا سی، میں بھی آکھا نہیں یار ان چاچے دے ہوندیاں بولدا میں چنگا نہیں لگدا، بس یہ قسمت چنگی سی چاچا اتھے بیٹھا سی، نہیں آج میں انج کرنا سی، میں تانوں سادہ جی مثال دے رہا ہوں، ساڈے معاشرے دا حصہ ہے جڑی مثال آکسفورڈ دی مثال نہیں ہے، یہ اپنی تھو ٹکانے پنڈاں دی مثال ہے، یہ جے مثال سمجھ گئے ہو تو بلا تشبیہ سنو، او خون خواہ رکھاں والے ہو، عثمان دے بوئے نو تک دیو جتھے حسن پاک بھی کھڑن، حسین پاک بھی کھڑن، او جے تو وکیل اہل بیت ہوویں تے جس بوئے تے اے شہزادے کھڑے ہون وہی نہیں سکتا، یہ وکالتاں وکولتاں والیاں نو
وہی ہار پا رہے ہیں جنہاں دا وکیل ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. جالی اے لوگ دھوکھا دیں کلپاں شلیپاں پہلے اہل سنت بنتے ہیں پھر ہولی ہولی اپنی منافقت شو کر دیں. جو اندر ہے وہ وکھدا ہے. اجے بھی قرآن پاک نے فرمایا اے انہاں دا بغض انہاں دے منہاں تو ظاہر ہے تے جڑا دلاں وچ اس تو بھی پیڑا ہے. سمجھ آئی؟ وہ اس تو بھی زیادہ گند ہے. اللہ محفوظ رکھے. گل نو کمپلیٹ کرنا سی. اے ہاتھ عثمان تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے حضور ضرب مار کے فرمایا، ضرب مار کے فرمایا. اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. پوری بزم صحابہ جیویں حضرت سعد ورگا بخت نہیں نہ کسی دا تیر چلا میرا ماں پیو تیر تو قربان. کسی صحابی واسطے حضور انج نہ فرمایا جو حضرت عثمان لی فرمایا. اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. تے رب کی فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھاں دے اوتے اللہ دا قدرت والا ہاتھ ہے. لو جی 11:58 ہو گئے تو اپا نسبت تو پہلے تقریر کیوں مکائیے. یہ جامع ترمذی چ مناقب دا باب ہے. ترمذی شریف وہ جڑیاں 6 کتاباں لوکی اگے رکھ کے تقریراں کر دیں انہاں وچوں ایک کتاب چ اے حدیث ہے. ٹھیک ہے. جنازہ آیا حضور جنازہ پڑھا دیو. سرکار فرما میں نہیں پڑھانا. بیٹا پلیز بیٹھو پلیز فنش. جنازہ پڑھا دیو. فرما میں نہیں پڑھانا. دھیان کرنا. جنازہ حضور پڑھا دو. فرما نہیں پڑھانا. اور صحیح مسلم تے جنازے والا چیپٹر مینوں اپنے جنازیاں چ بلا لیا کرو. قبراں چ نیرا ہے. میرے جنازہ پڑھان دی برکت نال اللہ قبراں روشن کر دیندا ہے. یہ صحیح مسلم ہے. تے ترمذی کی ہے جنازہ آیا فرما نہیں پڑھانا. صحابہ پاک حیران ہو گئے. تے لفظ نے آقا آج تو پہلے تے انج نہ ہویا کہ جنازہ آیا ہوئے تے تسی پڑھایا نہ ہوئے. فرمایا ہوندا تے انج ہی ہے پر جے دا جنازہ تسی اج چک کے لے آئے ہو نا اے میرے عثمان نال بغض رکھدا ہے تے اللہ اے دے نال بغض رکھدا ہے. جڑا ذو رین نال بغض رکھے حضور دا جنازہ نہیں پڑھاندے تے پھر کوئی شفاعت دی امید کر سکتا ہے؟ حضور دی کسے نسبت نال نہ بگاڑے آجے. جتھوں تقریر شروع ہوئی او دا اینڈ اے ہی ہے. عشق نہ صرف محبوب دا محبت ادب سکھاندا ہے بلکہ محبوب دے گلی دے ککھاں دا محبت تے پیار بھی سکھاندا ہے. تے جدوں محبوباں دیاں گلیاں دے ککھاں دا ادب بھی ہوئے گا تے پھر اولاد دا کنا ہوئے گا، آل دا کنا ہوئے گا تے یاراں دا ادب تے احترام کنا ہوئے گا. آؤ تقریر مکمل ہوگی. نیت کریے آج عشق ہے نا آپاں نوں اینوں گوڑا کریے. پہلا کام آج عشق دی پہلی پوڑی تے پیر رکھیے کہ آج تو ہی 5 نمازاں پکیاں شروع. انشاءاللہ نہ بھی آکھو تاں بھی فرض ہے. 5 نمازاں 5 دن پاک دے نام دیاں 5 نمازاں انشاءاللہ شروع. سویر تو نہیں جہاں دی عشاء رہندی ہے آج تو. گل تاں ہونی ہے کل نہیں. کل عشق چ آئی نہیں اج بھی نہیں آئی قبلہ ہونے. ٹھیک ہے ہن دعا ہو جانی ہے. لنگر شریف ہونا ہے میرا خیال تو دعا ہو جانی ہے جناب. تے دعا ہونے تو بعد کی ہے اسا طور تو اجازت لے لینی ہے. تے تسی کی کرنا ہے جنہ دی عشاء رہندی ہے او عشاء دی نماز عشق اج تو ہی. ہاں ہن تھوڑا گھبرا گئے ہن تھوڑا بولی ہولی ہو گئی. دوجا کام میں نہیں آندا کہ وعدہ کرو اس گل اتنے نہیں لیکن ارادہ اپنے دل نو بناؤ. جے اگے 50 واری درود پڑھ دیو نا تے 100 واری کر دیو. 100 واری ہے تے 200 واری کر دیو. 200 واری ہے تے 3 واری کر دیو. تے میری کی اوقات ہے میں آکھاں کہ تسی درود زیادہ کرو تے ویکھیا جے کی لبدا نہیں. یہ تہاڈا عاشقاں دا تے محبوباں دا معاملہ ہے. تے بس اینی گل یاد رکھو اوتھے تے بولن والا بھی نہ ہوے تے خالی نہیں پلڑدا. درود شریف تے پھر درود شریف کوشش کران گے. تے تیجی گل یہ ہے روز اپنی زندگی وچوں وہ پیڑا کام کڈیے جڑا حضور نو پسند نہیں.
او دے چ جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چگلی بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، ماں پیو دی نافرمانی بھی ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، رشوت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، دھوکھا بھی ہے، کٹ تولنا، کٹ ناپنا، 2 نمبر چیز نو 1 نمبر کہہ کے بیچنا، جھوٹی گواہی دینا، کسے تے بہتان لانا، کوڑے الزام لانا، یہ سارے جرائم او دے شامل نے۔ خدا نہ کرے ساڈے وچ انہاں وچوں کوئی عیب ہوے تے روز ایک کڈیے کہ حضور تواڈے نام تے اج اے بھی چھڑ دتا، اے بھی چھڑ دتا، اے بھی چھڑ دتا، سارا کچھ چھڈو گے تے نیڑے سدن گے، ہے آواز؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا۔